अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 3031। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काब बिन अशरफ का काम कौन तमाम करेगा? वो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत अज़ीज़ें पहुँचा चुका है। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे इजाज़त बख्श देंगे कि मैं उसे कत्ल कर आऊँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। रावी ने बयान किया कि फिर मोहम्मद बिन मुस्लिमा काब यहूदी के पास आए और उससे कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें थका दिया और हमसे आप ज़कात मांगते हैं। काब ने कहा कि कसम अल्लाह की, अभी क्या है, अभी और मुसीबत में पड़ोगे। मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हो इस पर कहने लगे कि बात यह है कि हमने उनकी पैरवी कर ली है, इसलिए इस वक़्त तक उसका साथ छोड़ना हम मुनासिब भी नहीं समझते, जब तक उनकी दावत का कोई अंजाम हमारे सामने ना आ जाए। गरज मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हो उससे इसी तरह बातें करते रहे, आखिर मौका पाकर उसे कत्ल कर दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 3032। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काब बिन अशरफ के लिए कौन हिम्मत करता है? मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, क्या मैं उसे कत्ल कर दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उन्होंने अर्ज़ किया कि फिर आप मुझे इजाज़त दें कि मैं जो चाहूँ झूठ सच कहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से इसकी इजाज़त है। सही बुखारी हदीस नंबर 3033। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने सियाद यहूदी बच्चे की तरफ जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हो भी थे। इब्ने सियाद के अजीबो-गरीब अहवाल के मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तहकीक करना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई थी कि इब्ने सियाद इस वक़्त खजूरों की आड़ में मौजूद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो शाखों की आड़ में चलने लगे ताकि वो आपको देख ना सके। इब्ने सियाद उस वक़्त एक चादर ओढ़े हुए चुपके-चुपके कुछ गुनगुना रहा था। उसकी माँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और पुकार उठी, ए इब्ने सियाद, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ पहुंचे। वो चौंक उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये उसकी खबर ना करती तो वो खोलता, यानी उसकी बातों से उसका हाल खुल जाता। सही बुखारी हदीस नंबर 3034। बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह अन्हो ने बयान किया कि मैंने देखा कि ग़ज़वा अहज़ाब में खंदक खोदते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मट्टी उठा रहे थे, यहाँ तक कि सीना मुबारक के बाल मट्टी से अट गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर बाल बहुत घने थे। इस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हो का ये शेर पढ़ रहे थे, ए अल्लाह, अगर तेरी हदायत ना होती तो हम कभी सीधा रास्ता ना पाते, ना सदका कर सकते और ना नमाज पढ़ते। अब तो या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून और इत्मीनान अता फरमा, और अगर दुश्मनों से मुठभेड़ हो जाए तो हमें साबित कदम रख। दुश्मनों ने हमारे ऊपर ज्यादती की है। जब भी वो हमको फितना फसाद में मुब्तला करना चाहते हैं तो हम इनकार करते हैं। आप ये शेर बुलंद आवाज से पढ़ रहे थे। सही बुखारी हदीस नंबर 3035। जरीर बिन अब्दुल्ला बिजली रज़ी अल्लाह अन्हो ने बयान किया कि जब से मैं इस्लाम लाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे के साथ मुझे अपने घर में दाखिल होने से कभी नहीं रोका, और जब भी आप मुझको देखते, खुशी से आप मुस्कुराने लगते। सही बुखारी हदीस नंबर 3036। एक दफ़ा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत की कि मैं घोड़े की पीठ पर अच्छी तरह नहीं जम पाता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर अपना दस्ते मुबारक मारा और दुआ की, ए अल्लाह, इसे घोड़े पर जमा दे और दूसरों को सीधा रास्ता बताने वाला बना दे और खुद उसे भी सीधे रास्ते पर कायम रख।
صحیح بخاری حدیث نمبر 3037 سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے شاگردوں نے پوچھا کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا؟ سہل نے اس پر کہا کہ اب صحابہ میں کوئی شخص بھی ایسا زندہ موجود نہیں ہے جو اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون کو دھو رہی تھیں اور ایک بوریا جلایا گیا تھا اور آپ کے زخموں میں اسی کی راکھ کو بھر دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3038 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ کو یمن بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ہدایت فرمائی تھی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، ان کو خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف نہ پیدا کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3039 برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر تیر اندازوں کے 50 آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ پرندے ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں پھر بھی اپنی جگہ سے مت ہٹنا جب تک میں تم لوگوں کو کہلا نہ بھیجوں۔ اسی طرح اگر تم یہ دیکھو کہ کفار کو ہم نے شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے پھر بھی یہاں سے نہ ٹلنا جب میں تمہیں خود بلا نہ بھیجوں۔ پھر اسلامی لشکر نے کفار کو شکست دے دی۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں نے مشرک عورتوں کو دیکھا کہ تیزی کے ساتھ بھاگ رہی تھیں، ان کے پازیب اور پنڈلیاں دکھائی دے رہی تھیں اور وہ اپنے کپڑے کو اٹھائے ہوئے تھیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ غنیمت لوٹو، اے قوم غنیمت تمہارے سامنے ہے، تمہارے ساتھی غالب آ گئے ہیں، اب ڈر کس بات کا ہے؟ اس پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا جو ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تم اسے بھول گئے؟ لیکن وہ لوگ اسی پر اڑے رہے کہ دوسرے اصحاب کے ساتھ غنیمت جمع کرنے میں شریک رہیں گے۔ جب یہ لوگ اکثریت اپنی جگہ چھوڑ کر چلے آئے تو ان کے منہ کافروں نے پھیر دیے اور مسلمانوں کو شکست زدہ پا کر بھاگتے ہوئے آئے۔ یہی وہ گھڑی تھی جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے کھڑے ہونے بلا رہے تھے، اس سے مراد یہی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 صحابہ کے سوا اور کوئی بھی باقی نہ رہ گیا تھا۔ آخر ہمارے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ بدر کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشرکین کے 140 آدمیوں کا نقصان کیا تھا، 70 ان میں سے قیدی تھے اور 70 مقتول۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر ابو سفیان نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ موجود ہیں؟ 3 مرتبہ انہوں نے یہی پوچھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا ابن ابی قحافہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں موجود ہیں؟ یہ سوال بھی 3 مرتبہ کیا۔ پھر پوچھا، ابن خطاب عمر رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں موجود ہیں؟ یہ بھی 3 مرتبہ پوچھا۔ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر کہنے لگے کہ یہ تینوں قتل ہو چکے ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا اور آپ بول پڑے کہ اے اللہ کے دشمن، اللہ گواہ ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، جن کے تو نے ابھی نام لیے تھے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی تیرا برا دن آنے والا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اچھا، آج کا دن بدر کا بدلہ ہے اور لڑائی بھی ایک ڈول کی طرح ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تم لوگوں کو اپنی قوم کے بعض لوگ مسلح کیے ہوئے ملیں گے۔ میں نے اس طرح کا کوئی حکم اپنے آدمیوں کو نہیں دیا تھا، لیکن مجھے ان کا یہ عمل برا بھی نہیں معلوم ہوا۔ اس کے بعد وہ فخریہ رجس پڑھنے لگا، حبل بت کا نام بلند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم لوگ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہم اس کے جواب میں کیا کہیں؟ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارا مددگار عزا بت ہے اور تمہارا کوئی بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا جواب کیا دیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ اللہ ہمارا حامی ہے اور تمہارا حامی کوئی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3040 انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اہل مدینہ گھبرا گئے تھے کیونکہ ایک آواز سنائی دی تھی۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے پر جس کی پیٹھ ننگی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے تنہا اطراف مدینہ میں سب سے آگے تشریف لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر صحابہ رضی اللہ عنہ سے ملے تو تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں لٹک رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اسے دریا کی طرح پایا تیز دوڑنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ گھوڑے کی طرف تھا۔